نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہو، من سمع بالدجال فلینع عنہ، جب تم میں سے کوئی دجال کا تذکرہ سنے تو دجال سے دور بھاگے، اس کے قریب نہ جائے۔ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مومن، فرمایا اللہ کی قسم ایک شخص وہ ہوگا جو یہ گمان کرے گا میں تو مومن ہوں، یعنی وہ یہ گمان کرے گا میں تو مومن ہوں، مجھے کیا ہونے لگا ہے، فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبْهَاتِ، پس اب یہ جو اپنے آپ کو مومن کہنے والا تھا یہ اس کے پیچھے اس کا پیروکار بن جائے گا، جو شبہات دجال اٹھائے گا ان شبہات کا یہ پیروکار بن کے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا۔ کون؟ جو کہے گا میں تو مومن، مجھے کیا ہونے لگا ہے۔ آج بھی لوگ ہیں نا کہتے ہیں سنتے ہیں یہ کیا کہتا ہے، بھائی اگر آپ سننا شروع کر دیں گے تو یہ ایسا سمندر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ صرف اہل سنت کے مخالفین کی حد تک نہیں رہے گا، بلکہ پھر عیسائی بھی کہیں گے ہمیں سنو اور سن کے بعد اس کے بعد فیصلہ کرو، یہودی کہیں گے ہمیں سنو اس کے بعد سن کے فیصلہ کرو، ہندو کہیں گے ہمارا مذہب بہت پرانا ہے، ہماری بات سنو اور سن کے بعد میں فیصلہ کرو کہ اسلام حق ہے کہ ہندو مذہب حق ہے، اور مرزائی کہیں گے ہمیں سنو اور سن کے فیصلہ کرو، جبکہ قرآن و سنت اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ایک سادہ مسلمان کسی گمراہ کی کسی بد مذہب کی بات کو سنے، بلکہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت لے کے امام محمد بن سیرین فرماتے العلم دین، علم دین ہے، فانظروا امن تاخذون دینکم، تم یہ دیکھو کہ اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو، اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، تمہارے دین کا ماخذ کیا، کس سے دین لے رہے ہو۔ تو دین لینے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے پہلے دیکھو کہ جو بندہ جس سے تم دین سیکھ رہے ہو، جس سے بات سن رہے ہو، وہ کہیں بدعقیدہ تو نہیں، اس کے عقیدے میں خرابی تو نہیں ہے۔ تو اپنا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے بد مذہب کی صحبت سے بچنا ضروری ہے۔